قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ صف کو مکمل کریں گے، اور سورہ صف کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت ہماری باقی رہتی ہے، آیت نمبر 14، جو کہ ایک طویل آیت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق، اس کے کرم سے ہماری سورہ صف کا گرامیٹیکل انالیسز سعید صاحب اور اکرم صاحب کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں جی سورہ صف کی آخری آیت، جو کہ آیت نمبر 14 ہے، اور آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ تو سعید صاحب سے میں کہتا ہوں، سعید صاحب شروع کریں جی آپ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ یا حرف ندا، یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، الذین آمنوا منادا، الذین آمنوا قائم مقام مفعول، قائم مقام مفعول، ایوہا کو گول کر دیں بیچ میں سے، ٹھیک ہے نا۔ حرف ندا یا جو ہے ادو فعل کے قائم مقام کیا ہے، اور الذین آمنوا کو منادا ہم نے یعنی موصول صلہ ملا کر منادا بنا کر قائم مقام مفعول بنا دیا۔ ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، جواب ندا آ رہا ہے کونوا انصار اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب الذین آمنوا کو انالائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دفعہ کر چکے ہیں پہلے جی۔ کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ جی۔ کونوا فعل ناقص، کانا فعل ناقص، اور اس کا اسم جو ہے اس میں موجود ضمیر مرفوع متصل، مرفوع متصل، واو اس کا اسم ہے، تو یہ فعل امر ہے، فعل امر ہے نا، ماشاءاللہ۔ تو فعل امر ہے اس کا اسم، اور اس کی خبر کیا ہے؟ انصار اللہ، انصار اللہ، اس لیے آپ دیکھیں انصار کا لفظ منصوب ہے، ماشاءاللہ۔ انصار اللہ مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ ہو کر اس کی خبر، کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، ندا اور جواب ندا مل کر جملہ فعلیہ ندائیہ، اور نیا جملہ ہے تو استنافیہ، الحمدللہ۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو، اللہ کے ہو جاؤ مددگار، اللہ کے ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اتنا ہی جملہ ہمارے لیے کافی ہے، آگے ہم اس کو پھر جوڑتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ کما قال عیسی ابن مریم جی، قال عیسی ابن مریم، کما کاف حرف تشبیہ، کاف حرف تشبیہ، اور ما مصدریہ، ما مصدریہ، ماشاءاللہ یہاں پر ما جو ہے ما مصدریہ ہے۔ قال فعل ماضی، واحد فعل ماضی، مذکر غائب، یعنی کہنے کی طرح، کہنے کی طرح، ما مصدریہ آپ لا رہے ہیں نا جب، تو پھر فعل کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے مصدر کے معنی میں کرنا ہے، اور ضمیر کا بھی خیال کرنا ہے۔ کالا کے اندر ہوا کی ضمیر ہے، تو اس کے کہنے کی طرح، کہنے کی طرح، اس کے کہنے کی طرح، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ پھر وہ فاعل جو ہے ظاہر بھی آ رہا ہے، تو عیسیٰ ابن مریم کے کہنے کی طرح، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، ماشاءاللہ جی۔ عیسیٰ، عیسیٰ فاعل ہو گیا کالا کا، عیسیٰ ابنو، ابنو، ابنو ناٹ ابنو، ابنو عیسیٰ کی صفت، عیسیٰ کے لیے صفت ہو گیا، مریمہ، مریم مضاف الیہ ابن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن مریم جو ہے یہ بدل ہے اس سے عیسیٰ سے، ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ دیں آپ، لیکن جو میں نے آپ کو اصول بتایا اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جی۔ تو عیسیٰ ابن مریمہ جو ہے یہ کالا کا فاعل ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ کالا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ صلۃ الموصول ہو گیا ما کا، ما مصدریہ کا، اور کاف جو ہے آپ کو پتہ ہے حرف جر ہے، اور حرف جر جو ہے پھر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا۔ اب یہ متعلق کس کے ہوگا، اس کے حوالے سے اعراب والوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ متعلق ہوگا ایک محذوف فعل کے۔ کس کے متعلق ہوگا؟ ایک محذوف فعل کے متعلق ہوگا، اور وہ محذوف فعل کیا ہوگا؟ وہ محذوف فعل ہوگا قلنا ذالکا، ہم نے کہا یہ، کا قول عیسیٰ، عیسیٰ کے قول کی طرح، عیسیٰ کے قول کی طرح۔ تو گویا یہ جو مصدر معول ہے نا، یہ محلاً مجرور ہو کر کاف کی وجہ سے، اور پھر کاف کے ساتھ مل کر یعنی جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ایک محذوف فعل کے، اور وہ محذوف فعل میں بتا چکا ہوں، قلنا ذالکا کا قول عیسیٰ، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے کہنے کی طرح۔ کس کو کہنے کی طرح؟ اب انہوں نے کسی سے کہا ہی ہوگا نا صحیح صاحب، کس کو کہا؟ للحواریین، کیونکہ کالا جس کو کہا جاتا ہے وہ لام کے ساتھ آتا ہے، تو حواریوں سے کہنے کی طرح۔ کیا کہنے کی طرح؟ مقول القول چاہیے کالا کا،
من انصاری اللہ. من اسم و استفہام مبتدا, انصاری کی انصاری مضاف مضاف علیہ, بالکل مضاف مضاف الیہ, میرا مددگار, جی میرے مددگار, میرے مددگار, اللہ اللہ جار اللہ مجرور کی متعلق طرف متعلق ہو گیا. من مبتدا, انصاری خبر, اللہ متعلق. متعلق کو جب خبر کے متعلق کر دیتے ہیں پھر صرف مبتدا و خبر بولتے ہیں, پھر متعلق نہیں بولتے. ٹھیک ہو گیا. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ محلاً منصوب مقول القول کالا فعل کے لیے. ٹھیک ہے. کالا فعل اپنے فاعل عیسی ابن مریم, اپنے متعلق للحواریین اور اپنے مفعول بہ من انصاری اللہ سے مل کر یہ ما مصدریہ کے لیے صلہ ہم نے بنا دیا. تو اتنا ترجمہ کیا ہوگا ذرا یہ بھی ساتھ دیکھ لیں. ماں مصدریہ کا بھی صلہ ہوتا ہے. جی ما مصدریہ کا بھی صلہ ہوتا ہے, لیکن میں نے بتایا کہ اس صلے میں آیت کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی ہے. جی صحیح صاحب آگے. قال الحواریون, تو حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ. جی لیکن اس کو انالائز بھی کریں نا. قال فعل, فعل, الحواریون فاعل, الحواریون فاعل, ماشاءاللہ فعل اور فاعل, فعل اور فاعل ہو گیا. اور اب مقول القول یعنی مفعول بھی چاہیے, تو وہ ہے نحن انصار اللہ, جس میں نحن مبتدا اور انصار اللہ مضاف مضاف الیہ خبر. تو اب دیکھیں وہی حواریینا حواریونا, ٹھیک ہے نا, اونا اینا کی ساؤنڈز آپ کو ماشاءاللہ سنائی دے رہی ہیں. تو قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. فآمنت طائفتم, فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ. ماشاءاللہ بڑا آسان سا جملہ ہے جی. فا عاطفہ ترتیب کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آمنت, آمنا کا چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر, تو فاعل آگے آ سکتا ہے. طائفتم, طائفتن فاعل ہے اور نکرہ آ رہا ہے, اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے. تو طائفتن کی صفت بن جائے گی کہ وہ طائفہ کس میں سے تھا؟ بنی اسرائیل میں سے تھا, یعنی ایسا طائفہ جو بنی اسرائیل میں سے تھا. طائفہ گروہ, ٹھیک ہے نا. تو آمنت طائفتن, تو ایک گروہ ایمان لے آیا, ایک ایسا گروہ ایمان لے آیا جو بنی اسرائیل میں سے تھا. اب یہ تھا تو ہمیں خود لگانا پڑتا ہے اردو محاورے کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا جی. کفرت, واو عاطفہ, کفرت کفرت فعل اسی طرح, اور طائفتن جو ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا. کفرت فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف, اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ معطوفہ ہو گیا. کلیئر ہو گیا نا. تو گویا پس ایمان لے آیا ایک گروہ جو بنی اسرائیل میں سے تھا, اور ایک گروہ نے انکار کر دیا. ماشاءاللہ. اور آخری حصہ اس آیت کا فَأَيَّدْنَا, ایدہ یؤیدو, ایدہ یؤیدو, حمزہ یا دال مادہ باب تفعیل, تقویت پہنچانا, جمع متکلم کا سیکھا. تو ایدنا فعل اور فاعل ہو گیا, نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل. بس ہم نے تقویت دی, کس کو تقویت دی؟ الذین آمنو کو. ٹھیک ہے. تو مفعول بہ چاہیے تھا, وہ الذین آمنو موصول اور صلہ مل کر محلاً منصوب مفعول بہ ہو گیا. الذین آمنو کو ہم نے تقویت دی. کس کے اگینسٹ تقویت دی, یا کس پر تقویت دی؟ علی عدوہم, ان کے دشمنوں پر. ٹھیک ہو گیا نا. علی عدوہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا ایدنا فعل. ہم نے تقویت دی, الذین آمنو کو تقویت دی. تقویت کن کے اگینسٹ دی؟ علی عدوہم کے. ٹھیک ہو گیا. تو علی عدوہم جو ہے یہ جار مجرور متعلق ایدنا فعل کے ہو جائے گا, اور الذین آمنو جو ہے صلۃ الموصول ہو جائے گا محلاً منصوب. اور آخری حصہ اس آیت کا فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, عطفہ ہو گیا کیونکہ مضمون چل رہا ہے نا, ترتیب بتائی جا رہی ہے, یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. اصبحوا آپ کو پتہ ہے یہ فعل ناقص ہے. اصبح یصبح اصبحان, صبح کے وقت ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں, اور ویسے مجرد ہونا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کانا کے معنی میں ہی, اور اس کا بھی ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. وہی رول ہیں جو کانا کے ہیں, اور اس کی بہترین ایگزامپل ایک, ہر رول کی ایک ایگزامپل آپ یاد کر لیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا نا, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, ان اگر اصبح ماؤکم, اگر تمہارا پانی ہو جائے غورن نیچا, فمن یأتیکم بماء معین, پھر کون ہے جو تمہارا پانی اوپر لائے گا. تو ایک خبر اور ایک اسم, خبر منصوب کانا کی طرح. ٹھیک ہے. تو اصبحو فعل ناقص اور اسم ساتھ ہی ہے کیونکہ صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے, اور ظاہرینہ خبر کیونکہ منصوب ہے. جی ظاہر
اسم الفاعل ہے، اس کی جمع ظاہرینہ، تو اصبح فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، فاصبحوا ظاہرین، اور وہ غالب ہو گئے۔ تو ترجمہ کر دیں ایک مرتبہ پورے حصے کا، صحیح صاحب؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ مددگار اللہ کے، جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، کون ہے مددگار میرا اللہ کی طرف؟ جی اپنے ہم کاٹ دیں گے اس میں سے، حواریوں سے کہا، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے؟ کہا حواریوں نے، ہم مددگار ہیں اللہ کے۔ بس ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، اور انکار کیا ایک گروہ نے، بس ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، اور وہ ہو گئے غلبہ پانے والوں میں سے۔ الحمدللہ جی سورہ صف ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کی ایک مختصر صورت، مختصر آیات کے اعتبار سے مختصر تھی، ویسے انالیسس کے اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ اسے کافی لیکچرز جو ہیں وہ لگ گئے مکمل کرنے میں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو مکمل کیا۔ اس پیٹرن پہ ہم نے اعراب القرآن کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیٹرن پسند آیا ہے تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی طرح کچھ اسٹوڈنٹس کو لے کے میں بیٹھوں گا اور قرآن کی کسی سورہ کو ہم لیں گے اور اس کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آپ کے رسپانس کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے، ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اعراب القرآن کے اگلے لیکچر میں نئی صورت کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے انہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني